بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ پس روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہوں گے۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ اس ریان دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے، اس ریان دروازے سے داخل ہو گیا جو وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ روزے دار کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی مغفرت بھی ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے، اگلے گناہوں کی معافی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث میں بخشش سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تاہم روزے دار روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازوں کا اہتمام کیا، بیت اللہ کا حج کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رازم کر لیا ہے کہ اس کی مغفرت کریں گے۔ میں نے کہا، کیا میں لوگوں کو اس عظیم خوشخبری کی خبر دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اس کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا
بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اچھے طریقے سے روزہ اور تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والوں کو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ رمضان سے اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے پیدا ہونے والے دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رمضان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا اور میں نے اس کا قیام تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا، پس جس نے اس مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جس نے اس رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اور یقین کے ساتھ روزہ رکھا اور تراویح پڑھی تو یہ عمل اس کے لیے گزشتہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کی حدود یعنی آداب اور حقوق کو پہچانا اور اس چیز سے محفوظ رہا جس سے محفوظ رہنا چاہیے یعنی گناہوں سے، تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔